جی بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، السلام علیکم جی۔ آج میرا ایک نیا ٹاپک ہے اور ایسا ٹاپک کہ جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ ٹاپک یہ ہے کہ جب آپ لوگ گھر خریدتے ہیں تو آپ نے ایک چیز پہ بڑا غور کرنا ہے کہ گھر کا جو مین دروازہ ہے وہ کس طرف ہے، اس کی سمت، یعنی کہ مشرق کی طرف ہے، مغرب، شمال جنوب، یعنی کہ اتر دکن پورب پچھم، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، یعنی کہ کس سائڈ پہ۔ اگر آپ گھر بنانے لگے ہیں تو اب بھی آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ دروازہ کس سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ تو مشرق میں جو دروازہ کھلتا ہے مشرق کی جانب، تو اس گھر میں عزت، دولت میں فراوانی، وہ لوگ اعلی منصب پہ آ جاتے ہیں، ان گھر میں پلنے والے بچے جو اولادیں ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، اچھے عہدوں پہ فائز ہوتی ہیں، لوگ اونچے گھرانے والے اچھے لوگ، عالم فاضل آفیسرز اس گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ تو ایسا گھر بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسا گھر بناتے وقت مشرق کی طرف بنائیں، بہتر ہے۔ جب خریدیں تو دروازہ ایسا تلاش کریں کہ جس کا گھر کا دروازہ مشرق کی جانب ہے۔ دوسری بات، مغرب میں جس گھر کا دروازہ کھلتا ہو، ویسٹ میں، اس گھر کے کیا فائدے ہیں؟ ایسے لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری اپنی تحقیق ہے، جب اس گھر میں لوگ شفٹ ہوتے ہیں تو کچھ دیری کے بعد، 5-10 سال بعد، اس گھر میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ ان کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی جو وشز ہیں، ڈیزائرز، وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن 5-10 سال اس گھر میں جو مغرب کا دروازہ جہاں کھلتا ہے اس میں اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کامیاب زندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو گھر خریدتے وقت یا بناتے وقت یہ چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں شمال کی جانب جو دروازے کھلتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، یعنی کہ نارتھ کی جانب، اتر کی جانب، اس گھر کے کیا فوائد؟ دیکھیں، ایسے لوگ میں جو لوگ بچتے ہیں، رہتے ہیں، اگر وہ لوگ باہر کے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ویزے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لمبے سفر ہوتے ہیں، ایسے لوگ ایکسپورٹ امپورٹ میں جانا چاہیں کامیاب ہوتے ہیں، ای کامرس میں جانا چاہیں کامیاب ہوتے ہیں، کپڑے کا کام کرنا چاہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے گھر والے لوگ کو سفر اچھے ملتے ہیں، باہر کے ملکوں میں یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے گھر میں لوگ عالم پیدا ہوتے ہیں، فاضل پیدا ہوتے ہیں، ایسے گھر کے لوگ دیندار کہلاتے ہیں، ایسے گھر کے لوگ اصولی ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد ہم بیان، چوتھا ہے ساؤتھ، دکن کسے کہتے ہیں، جنوب۔ جس گھر کا دروازہ جنوب کی جانب کھلتا ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ اب بات یہ ہے، گھر خریدتے وقت یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے یہ ضرور نوٹ کرنا ہے کہ جنوب میں دروازہ تو نہیں، یا گھر بناتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ جنوب میں دروازہ نہیں رکھنا۔ اور جن لوگوں کے دروازے جنوب کی جانب ہیں تو وہ پریشان بھی ہو جائیں گے، تو وہ کوشش کریں گے مشرق مغرب یا شمال میں کر لیں۔ جنوب میں دروازہ کھلنا اچھا شگل نہیں ہوتا۔ جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، بیماریاں آتی ہیں، حادثات آتے ہیں، ایسے لوگ
کسی فوجداری معاملے میں نہ آئیں، عدالتوں میں نہ آئیں، کیسز ہار جاتے ہیں. ایسے لوگ لڑائی اور جھگڑے کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں. ایسے لوگ کے اندر کامیابیاں کم ملی ہیں. ایسے گھروں میں دشمنیاں بھی پائی گئی ہیں. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. تو جنوب والے لوگ جو ہیں پریشان ہوں گے اس حوالے سے، تو وہ دروازہ اپنا چینج کر سکتے ہیں، متبادل دروازہ بنا لیں، مشرق مغرب شمال کہیں پہ بھی آ جائیں. آئندہ میں آپ کو یہ بھی کوشش کروں گا کہ بتاؤں گا کہ دروازوں کا رنگ کیا ہونا چاہیے، کھڑکیوں کا رنگ کیا ہونا چاہیے. رنگ بھی بڑے اہم گنے جاتے ہیں. تو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے. اور ابھی جو ہے کچھ سوالوں کے جوابات بھی میں دے دیتا ہوں. سوال آیا ہے کہ سانپ کا دیکھنا کیسا ہے. بات یہ ہے کہ سانپ جو ہے اس کا رنگ لکھیں، ٹائم لکھیں اور معاملہ بتائیں کہ سانپ کس انداز میں آیا، سانپ نے کاٹا تو نہیں. تو یہ ساری چیز بتائی جاتی ہے. دوسرا سوال ہے کہ بائیں انگوٹھے میں چاند، انگوٹھے کے ناخن کے نیچے چاند کا مطلب دیکھیں جی. بائیں انگوٹھے میں ناخن پہ چاند ہونا گھر میں عزت رہے گی، یعنی کہ اچھے لوگ عزت کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اچھی علامت ہے. سوال ہے کہ ہتھیلی کے پیچھے یہاں پہ تل کا مطلب، میں نے تلوں پہ پروگرام کیا ہے، اس کو بھی سنیے گا، لیکن آپ نے جب سوال کیا ہوا ہے تو میں بالکل بتاتا ہوں. دیکھیں ایسے لوگ میاں بیوی اگر ہیں، اگر بیوی کے ہاتھ میں یہ تل ہے تو شوہر کی بڑھاپے میں صحت کا خیال رکھیں، اور مرد کے ہاتھ میں ہے یہ تل تو بیوی کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ تھوڑا اچھا سائن نہیں کہلایا جاتا. اس کے بعد سوال کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں کب تک واپس آئیں گے. میں نے ایک بات بتا دی ہے کہ 4 نومبر سے پہلے مذاکرات ہو گئے تو آ جائیں گے، نہیں تھوڑے لمبے ہو جائیں گے. اس کے بعد سوال ہے کہ جی تسبیح بتائیں، حالات بہت خراب ہیں کاروباری حوالے سے. دیکھیں جی اس میں آپ یا خالقو کی تسبیح پڑھا کریں 101 دفعہ نماز فجر کے بعد، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہتری اور کامیابیاں ملیں گی. آخر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ سوال لکھتے ہیں تو بہت لمبا نہ لکھا کریں، صرف نام، والدہ کا نام اور سبجیکٹ، کہ شادی خالی لکھ دیا یا اولاد لکھ دیا یا بیماری کے حوالے سے لکھ دیا. میں اس کا جواب مکمل دے دیا کروں گا. اور انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے. اور اپنا اور بھی کوئی سوال آپ کے ہوں، یعنی کہ اپنی ذات سے ہٹ کے، تو اس میں آپ جو ہیں کوئی اور ٹاپک بھی پوچھنا چاہیں تو سوال لکھ کے بھیج دیا کریں. تو اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.